اهلا وسهلا 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 میں عظیم باپ کے عظیم بیٹے شہید اسلام علامہ احسان اللہ ظہیر کے فرزند ارجمند علامہ احسان اللہ ظہیر صاحب کو دینی ٹھاکرائیوں سے خوشامدید کہتا ہوں اہلاً وسہلاً مرحبا چشمے مروشن دل مشاق چشمے مروشن دل مشاق ہم ان کو دل کی ٹھاکرائیوں سے خوشامدید کہتے ہیں علامہ احسان اللہ ظہیر صاحب کو دل کی ٹھاکرائیوں سے خوشامدید کہتے ہیں اہلاً وسہلاً اور ان کے ساتھ آنے والے تمام مہمانان گرامی بہت شیخ محمد ایوب صاحب سابقہ چیئرمین بلدیہ پتو کی صدر انتظامیہ میاں شیخ محمد رمضان صدر جامعہ مسجد مبارک اور صدر جامعہ مسجد مبارک میاں شباب یوسف صاحب میاں شیخ محمد اعجاز صاحب اور دیگر مہمانان گرامی کو پنکھے چلا جاؤ پنکھے بڑا جنریٹر چل رہا ہے پنکھے چلا ٹھیک حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خاموش ہو جائیں ابھی 2-4 منٹ کے اندر علامہ صاحب کا بیان شروع ہو جائے گا میں تمام دوستوں سے درخواست کروں گا تشریف رکھیں سارے دوست تشریف رکھیں جو سٹیج پر ہیں میں بڑی معذرت کے ساتھ ان سے بھی درخواست کروں گا آپ بھی ذرا کھلی جگہ پہ تشریف رکھیں ابھی کوئی خطاب نہیں صرف علامہ صاحب کا خطاب ہوگا اور خطاب سے پہلے صرف چند اشعار نظم کے پیش کیے جائیں گے اور اس کے بعد نہیں چلے اور اس کے بعد علامہ صاحب کا انشاءاللہ اندر دا چل رہا ہے پھر دے بیٹھے جو وہ چھڑن کو تو پھر ہے یار صبر کر جو کی کر رہے ہیں صبر آپ بیٹھے ہیں سر دو بیٹھے تشریف رکھو اچھا بھی ایک اعلان سن لو 6 جولائی انشاءاللہ مکی مدنی مسجد میں سید سبتین شاہ صاحب نقوی تشریف لا رہے ہیں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں ہم حضرت علامہ حافظ ہشام الہی ظہیر صاحب حضرت علامہ حافظ محتسم الہی ظہیر صاحب دونوں بھائیوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں حافظ صاحب نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا اور علامہ صاحب اپنے وعدے کے مطابق آپ کے سامنے تشریف فرما ہے بڑی مہربانی توجہ کے ساتھ تشریف رکھیں اور ابھی انشاءاللہ ان کا عالی شان بیان جو ہے وہ میری نظم کے چند اشعار کے بعد شروع ہو جائے گا لا دی اچھا بھائی انشاءاللہ یہ اے سی بھی چل رہے ہیں اور سپیکر بھی چل رہا ہے انشاءاللہ پنکھے بھی چل رہے ہیں بڑا جنریٹر ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے ہشام الہی نو رب نے چمکایا ہشام الہی نو رب نے چمکایا قرآن سنت دا پرچم لہرایا دین لئی بڑیاں تکلیفاں چاہیاں نے اسلام دی خاطر شہادتاں پائیاں نے علامہ رب مدینے وچ سوایا قرآن سنت دا پرچم لہرایا اور علامہ احسان دیاں کیا باتاں نے سب کو رحمہ اللہ
علامہ احسان دیاں کیا باتاں نے مسلک دی خاطر گزرے دن راتاں نے علامہ دین دی خاطر خون بہایا ہے علامہ دین دی خاطر خون بہایا ہے قرآن سنت دا پرچم لہرایا ہے اور جویں صحابہ دین اتے قربان ہوئے اویں شہید علامہ احسان ہوئے ہر تھاں قرآن سنت نو پھیلایا ہے قرآن سنت دا پرچم لہرایا ہے اور ہر تھاں صبح و شام ہر تھاں ہی شام دے نعرے وجدے نے ہر تھاں اج ہی شام دے نعرے وجدے نے ہر چینل تے ہی شام الہی گجدے نے ہر تھاں اج زندہ باد ہر تھاں زندہ باد زندہ باد تیرا نام انقلاب ہر تھاں اج ہی شام دے نعرے وجدے نے ہر چینل تے ہی شام الہی گجدے نے صدقے میں توجہ صدقے میں اس ماں تے جس نے جایا ہے صدقے میں اس ماں تے جس نے جایا ہے قرآن سنت دا پرچم لہرایا ہے اور آخری اشعار توجہ طلب خطیب ملت پتوں کی وچ آندے رہے خطیب ملت پتوں کی وچ آندے رہے بے دڑک قرآن حدیث سناندے رہے او دور ہشام نے او دور ہشام نے اج دہرایا ہے اور انشاءاللہ خطاب دے اندر بھی حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یادات تازہ ہو جان گیا سبحان اللہ کہہ دیو خطیب ملت پتوں کی وچ آندے رہے بے دڑک قرآن حدیث سناندے رہے اوہ دور ہشام نے اج دہرایا ہے قرآن سنت دا پرچم لہرایا ہے اور ابتسامت محتسم بھی پیارے نے پتوں کی وچ سونے دن گزارے نے تاج تیری مسجد وچ جمعہ پڑھایا ہے قرآن سنت دا پرچم لہرایا ہے اور علامہ دا ہر بیٹا دین دا دائی ہے آخری شعر ہے علامہ دا ہر بیٹا دین دا دائی ہے تاج پورا ملک انہاں دا شدائی ہے یو ای ٹی مرکز بڑا بنوایا ہے قرآن سنت دا پرچم لہرایا ہے ہشام الہی نو رب نے چمکایا ہے قرآن سنت دا پرچم لہرایا ہے اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے آج کے علامہ ابن علامہ عظیم باپ کا عظیم بیٹا حضرت علامہ ہشام الہی ظہیر فاضل مدینہ یونیورسٹی محتمم قرآن و سنہ مرکز یو ای ٹی لاہور میں انہیں دعوت خطاب دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اپنے والہانہ انداز میں قرآن و سنت کی روشنی سے ہمارا ایمان گرمائیں جناب حضرت علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب نعرہ تکبیر قرآن و سنت جامع مسجد قباء اہل حدیث پتوں کی
کے رکھو میں تھوڑے کو پڑھ لاں تھوڑا تھلے کرو بس نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ معزز سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے جب بھی کلام حمید کے اندر کوئی اہم حکم نازل کرنا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس برائی کے بارے میں سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ تم اس گناہ کے قریب مت آؤ، تم اس گناہ میں مبتلا مت ہو، تم یہ گناہ مت کرو، قتل مت کرو، چوری ڈکیتی فحاشی عریانی ہر ایک کے بارے میں، ہر جرم کے بارے میں اللہ رب العزت نے کلام حمید میں مقدمہ دائر کیا تو اس طرح کیا تم اس گناہ کے اندر مبتلا مت ہونا۔ لیکن قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ایک گناہ ایسا بھی ہے جس کا ذکر کیا تو ایسے کیا لا تقربوا الزنا، تم زنا مت کرو، یہ نہیں کہا تم زنا مت کرو، کیا کہا لا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیا مطلب؟ زنا کی طرف جتنے راستے انسان کو لے کے جانے والے ہیں تم نے ان میں سے کسی راستے کے اوپر بھی نہیں چلنا، ان میں سے اللہ کی توفیق سے ایک راستے کو مکمل طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی آج کوشش کروں گا۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ زنا کی طرف انسان کو بہت سے راستے لے کے جانے والے ہیں، ان میں سے جو سب سے خطرناک راستہ ہے وہ بد نظری ہے، وہ نظر کے ساتھ آنکھوں کو بے حیا بنانا ہے، آنکھوں کے ساتھ غیر محرموں کے چہرے کو دیکھنا ہے۔ زنا کرنا تو بہت ہی بڑی برائی ہے، زنا کا جو مقدمہ اور دباچہ ہوتا ہے یعنی نظر کا گناہ، بد نظری، نظر سے بھائی یہ لائٹ بند کر دیں، نظر سے غیر محرم کے چہرے کا طواف کرنا، اللہ رب العزت اس رستے کو کتنا ناپسند کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ میں نے اور آپ نے رمضان کے روزے رکھ لیے، ہماری زندگی میں یہاں پہ بے شمار بزرگ ایسے ہوں گے جن کی زندگی میں 10 20 30 40 رمضان آئے، رمضان گزر گئے، زندگی نہیں بدلی، زندگی میں انقلاب نہیں آیا۔ میں اور آپ رمضان کے اندر روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم کچھ ارادے کریں، کچھ عہد کریں، اللہ رب العزت سے کچھ وعدے اور پیمان کریں کہ اے اللہ نیکی کے یہ کام اس رمضان کے بعد شروع کر دوں گا اور برائی کے یہ کام اس رمضان کے بعد چھوڑ دوں گا۔ اللہ کی قسم اگر میں نے اور تم نے رمضان کے اندر کوئی نئی نیکی کا پلان نہ بنایا، کوئی پرانے دہراتے ہوئے گناہوں کو چھوڑنے کا پلان نہ بنایا تو میں نے اور تم نے رمضان کو ضائع کر دیا، اس کا فلسفہ سمجھا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہوں نے روزوں کے اندر جب روزہ رکھا تو پورے دن کے روزے کے بعد انہوں نے بھوک کے علاوہ کچھ نہیں کاٹا، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہوں نے رات کو کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی جو عبادت کی ہے اس عبادت کے اندر تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں کاٹا۔ اللہ نہ کرے اللہ ہمارا شمار ان میں ہو، اللہ ہماری عبادات کو قبول کرے، اور ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری عبادتیں صرف بھوک اور تھکاوٹ کاٹنے کا نام بن جائیں۔ یہ ساری کی ساری عبادتیں آپ کو پتہ کس طرح ضائع ہوتی ہیں؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ عاملۃ ناصبہ۔
تسلا نارن حامیہ. میرے بھائیوں مولوی نہیں کہہ رہا, کوئی مفتی مفکر نہیں کہہ رہا, اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کل قیامت کے دن پیشانیاں عمل سے بھری ہوں گی, عملوں سے بھری ہوں گی, عمل کر کر کے تھک چکی ہوں گی. تسلا نارن حامیہ, ان کو ان کے نیک عملوں کے ساتھ اوندے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا. بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے؟ 6 قسم کے لوگ محدثین نے مفسرین نے بیان کیے, لیکن ایک قسم جس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے وہ بڑی اہم ہے, سمجھنی ہے. اللہ کی قسم اگر زندگی کا یہ کلیہ, زندگی کا یہ ادب, زندگی کا یہ سلیقہ میں اور آپ اس مجلس سے سمجھ کے چلے جائیں تو سمجھ لیجئے رمضان پورے کا فلسفہ, رمضان پورے کا مقصد ہم نے پا لیا. لیکن آپ نے توجہ کے ساتھ نہ صرف سننا ہے بلکہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے. ایک بندہ ان میں سے ایسا ہے کہ عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ. اللہ رب العزت ہمیں ان 6 کے 6 سے محفوظ رکھے. اور خاص طور پہ یہ جو قسم ہے, حضرت ثوبان کی مشہور حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب نبی کریم اس حدیث کو بیان کرنے لگے صحابہ کو الرٹ کیا, اٹینشن کیا کہ میں جو بات کرنے لگا ہوں بڑی اہم ہے. کل قیامت کے دن بعض لوگ ایسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گے جو اپنے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئیں گے. نیکیوں کے پہاڑ کتنے بڑے؟ تہامہ پہاڑ جتنے بڑے نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئیں گے. حضرت ثوبان ان کے انداز سے کپ کپا اٹھے, کہا اللہ کے حبیب ہمیں بتائیے تو صحیح یہ کون لوگ ہوں گے جن کے بارے میں آپ ایسا انداز اپنا رہے ہیں؟ کہا تمہارے ہی بھائی ہوں گے, تمہارے ساتھ مسجد کے اندر کندھے کے ساتھ کندھا, قدم کے ساتھ قدم ملا کے کھڑے ہوں گے, لوگوں کے سامنے دین کی تبلیغ کرتے ہوں گے, لوگوں کے سامنے نیکی کا کام کرتے ہوں گے. جب کسی بندے کے سامنے آئیں گے, اللہ کی مخلوق ہیں, میں اور آپ اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ کی مخلوق کا بڑا حیا کرنے والے ہوں گے. اللہ رب العزت کی مخلوق کا اتنا حیا کریں گے ان کے سامنے کوئی بد عملی نہیں کریں گے. لیکن یہ ایسے بد نصیب ہوں گے کہ جب تنہا ہوں گے. لوگوں, یہ حدیث اسلام کے ایک خصوصی چیپٹر اور باب کا اگر سب سے اہم دیباچہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیک لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں مجھے اور آپ کو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے. مخلوق کی حیا کر رہے ہیں, اللہ کے بندوں کی حیا کر رہے ہیں, لیکن جب تنہا ہوتے ہیں, اپنے بیڈ روم میں ہوتے ہیں, اگر عصر حاضر کو, اس دور کو اس حدیث کے ساتھ منطبق کیا جائے تو بستر کے اوپر بیٹھے ہیں, ہاتھ میں موبائل ہے, موبائل کھلا ہے, فیس بک چل رہی ہے, یوٹیوب چل رہا ہے, واٹس ایپ چل رہی ہے. حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے اگر غیر محرم عورت کا چہرہ تیرے سامنے آ گیا, نظر پڑ گئی کوئی بات نہیں, دوسری مرتبہ نظر نہ اٹھے, دوسری مرتبہ نظر جھک جائے. لیکن یہ بد نصیب ایسا ہے لوگوں کے سامنے تو اس کی نظر نیچے ہے, لوگوں کے سامنے تو عورتوں کو نہیں چھیڑتا, لوگوں کے سامنے تو عورتوں کے ساتھ ادب اور احترام سے بات کرتا ہے, لیکن اپنے بیڈ روم میں ہوتا ہے. غیر محرم عورت کا چہرہ آیا, اصول کیا؟ موبائل توڑ دے, موبائل پھینک دے, موبائل کو ضرب لگائے, کراس کرے, سارے گندے فحاشی کے پروگرام ڈیلیٹ کرے. لیکن یہ کیا؟ یہ تو اتنا نیک تھا, مسجد کا نمازی ہے, 5 وقت کا عبادت گزار ہے, روزے رکھنے والا ہے, تراویاں پڑھنے والا ہے, مخلوق کی بڑی حیا کرنے والا ہے, یہاں غیر محرم کا صرف چہرہ دیکھا ہے اور دیکھتا چلا جا رہا ہے. صرف چہرہ دیکھنے کی خواہش نہیں ہے, نظر جھکی نہیں, خواہش بیدار ہوئی. اس کا صرف چہرہ نہیں دیکھنا, اس کا رقص بھی دیکھنا چاہیے. اس کا رقص نہیں دیکھنا, اس کی فلم بھی دیکھنی چاہیے. اس کی فلم نہیں دیکھنی,
اس کے اور فحاشی کے ڈرامے اور عریانیت کے مناظر دیکھنے چاہیے۔ ڈرنے کی اتنی سخت حدیث میرے مطالعہ میں اس باب میں کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن یہ لوگ ہوں گے جو مخلوق کے سامنے نیک اور خلوت میں جب رب کے سامنے حیا کرنے کی باری آئی تو اس وقت اللہ کی حرام کردہ جتنی بھی حدود ہیں ان کو پامال کر دیا۔ حکم ہے غیر محرم کو نہیں دیکھنا، دیکھتا چلا گیا، گانے بھی دیکھے، ڈانس بھی دیکھے، منظر بھی دیکھے۔ اور اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو جس نے غیر محرم کی صرف تصویر نہیں دیکھی بلکہ اس سے گفتگو شروع کر دی، اس سے بات چیت شروع کر دی، اس سے پیار محبت کی پینگیں بڑھانا شروع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل یہ بندہ قیامت کے دن جب تہامہ پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئے گا، حدیث کے دو مفہوم بنتے ہیں۔ نمبر ایک، اس پوری کی پوری نیکیوں کے پہاڑوں کو طوفان اور آندھی چلے گی، گرد و غبار کی طرح ان نیکیوں کو اڑا کے رکھ دیا جائے گا کہ تیری خلوت نہ پاک ہے، تیری جلوت جتنی مرضی پاک ہو، رب ایسی نیکیوں کو قبول نہیں کرتا۔ نمبر ایک مفہوم۔ اور نمبر دوسرا جو مفہوم اس حدیث کا محدثین نے لکھا وہ یہ ہے کہ جب نیکی کے اس پہاڑ کو اس کے نیکی کے پلڑے میں ڈالا جائے گا، دائیں پلڑے کے اندر ڈالا جائے گا، نیکی کے اتنے عظیم الشان پہاڑ کا وزن کتنا ہوگا؟ ایک تنکے کے برابر بھی نہیں رہ جائے گا۔ وجہ آپ کے سامنے ہے، اپنے ضمیر کو ٹٹولو، عقل اور منطق اور لاجک کے عین مطابق ہے یہ بندہ بدبخت ہے، بد نصیب ہے، لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتا ہے، اور جس رب سے ڈرنا چاہیے اس کے سامنے ڈرتا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھا کرتے تھے اے اللہ کے رسول، جب ہم تنہا ہوں، اپنے کپڑے بدل رہے ہوں، تب ہم پورا برہنہ ہو جایا کریں، کس انداز میں ہمارے تنہائی کے لمحات کیا ہونے چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم تنہا ہو تو اس سے حیا کیا کرو جو اپنے مخلوق کی حیا کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کی قسم، میں جب قضائے حاجت کے لیے تنہائی کے اندر اکیلا بیٹھا ہوتا ہوں، اپنے کپڑے اٹھاتا ہوں تو مجھے اس رب کی حیا آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بتائیے تمہارا رب اتنا حیادار ہے؟ اللہ کی قسم ضعیف حدیث بیان نہیں کر رہا، اتنا حیادار ہے، اتنا حیادار ہے، اور قربان جائیں اپنے رب کی حیا اور وفاداری کے اوپر۔ کس کے ساتھ؟ بندوں کے ساتھ۔ بندوں میں سے کوئی بندہ جتنا مرضی بڑا گناہگار ہو، جب اس رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے نا تو اس رب کو یہ خات حالی لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ بتائیے اس رب کو یہ ہاتھ حالی لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تجھے اور مجھے خلوت کے اندر اس رب سے ڈرنے کا حق ہے جو حیادار ہے۔ اور حیا رب کی ویسے ہونی کیسے چاہیے؟ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بھی سمجھ لیجئے، آپ کے اور میرے والد حضرت آدم دنیا میں آئے، عرصہ بیت گیا، دنیا سے چلے گئے، عرصہ بیت گیا، اکیلے 1000 برس دنیا میں گزار گئے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، حدیث میں ایک عجیب منظر ہے، میں اور آپ بابا آدم کے پاس جائیں گے، کہیں گے ابا جان اللہ سے کہیے حساب کتاب ہی شروع کر دے، اتنی سختی، اتنی گرمی، اتنی تلخی۔ بابا آدم انبیاء کو، رسول اللہ کو، اپنے سارے بیٹوں کو کیا جواب دیں گے؟ بیٹو ایک مرتبہ وہ جو گندم کا دانہ یا پھل جس سے اللہ نے روکا تھا، ایک مرتبہ اس کی نافرمانی کی تھی، اب مجھے اس رب کے سامنے جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ میں اور آپ کتنے بے حیا ہو چکے ہیں کہ ہمارا باپ آدم ایک چھوٹی سی غلطی کے بعد، عرصہ گزر جانے کے بعد، 30 35 40 ہزار سال، پتہ نہیں کتنے سال بعد قیامت آنی ہے،
ان سارے سالوں کے بعد بھی رب کی حیا کر رہا ہے، اور میں اور آپ خلوت کے اندر، کیا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رب دیکھ رہا ہے؟ یہ کیا ہو جاتا ہے بندے کو کہ بندہ لوگوں کے سامنے تو نیکی کے کام کرتا ہے، لیکن جب تنہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی حرام کردہ حدود کو پامال کر دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ ایک منٹ، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعض روایات ہیں ان میں کچھ کلام موجود ہے، لیکن دیگر احادیث اس حدیث کو سپورٹ کرتی ہیں، یعنی ایک دوسرے کو حدیثیں مضبوط کر رہی ہیں۔ کیا جس گناہ کو میں اور آپ آج ہلکا سمجھتے ہیں نا، اللہ کی قسم اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کیجئے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی کان کھول کے سن لے، یہ غامدی کے، یہ انکار حدیث کے، یہ باطل گندے فلسفے نظریات جنہوں نے معاشرے کا بیڑا غرق کیا ہے، یہ سکالر آف ڈالرز ہیں، یہ حکومت کے تلوے چاٹنے والے سکالر نام نہاد دین کا بیڑا غرق کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نبی کریم کی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ غیر محرم کے چہرے کو دیکھنے سے بہتر ہے بندے کی آنکھوں میں سیسا اتر جائے۔ بتائیے، اور یہ صرف دیکھنا ہے، میں زنا کی بات نہیں کر رہا۔ زنا کی طرف جانے والے صرف ایک رستے کے بارے میں آپ کو کچھ آگاہی دینا چاہتا ہوں کہ اگر دیکھنا اتنا بڑا جرم ہے تو غیر محرم کو ہاتھ لگانا کتنا بڑا جرم ہوگا؟ نہیں، جرم ہی نہیں۔ غامدی صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں عورت سے مصافحہ کر لو، عورت کو دیکھ لو، نیت صاف ہونی چاہیے۔ یہ جو مولویوں نے تنگ نظری پھیلائی ہوئی ہے، مولویوں نے پھیلائی ہوئی ہے، شرم نہیں آتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جو بندہ غیر محرم کو ہاتھ لگاتا ہے، ہاتھ صرف ہاتھ لگاتا ہے، اس سے بہتر ہے وہ اپنے ماتھے کے اوپر ایک کیل رکھے اور اس کیل کو ایک ہتھوڑی کے ساتھ ٹھوک دے۔ کیا مطلب؟ حدیث سمجھ آئی ہے؟ عام 10 سال کے بچے سے پوچھ لیجئے، اس حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر تجھے پتا چل جائے کہ غیر محرم کو چھونے کا عذاب اور غیر محرم کو ٹچ کرنے کی سزا کل قیامت کے دن اللہ نے کتنی رکھی ہے، تو اسی دنیا میں خودکشی کر لے۔ بتائیے، دماغ کے اندر کوئی کیل جائے گا، بندہ زندہ بچ سکتا ہے؟ حدیث کا مفہوم ہی ہے کہ اگر تجھے پتا ہو نا یہ کتنا دردناک عذاب لانے والا گناہ ہے تو تو خودکشی کر لے۔ میری بہنیں بیٹیاں سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کا کیسا درس دیا۔ نظر بازی بھی دور کی بات ہے، میں تو کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ عورت جو مسجد میں آئی ہے، ہماری بہنیں بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، کیا کرنے آئی ہیں؟ اللہ کا دین سمجھنے آئی ہیں، اللہ کی عبادت کرنے آئی ہیں، اللہ کو راضی کرنے آئی ہیں۔ انہوں نے نبی کریم کا فرمان سنا ہے، جو بندہ مسجد کے اندر خیر کی بات کرنے آئے، صحیح حدیث ہے یہ بھی، جو بندہ مسجد کے اندر خیر کی بات کرنے آئے یا خیر کی بات سننے آئے، اللہ کے فضل و کرم سے سب خیر کی بات سننے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایسا بندہ اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے، صرف روانہ ہوتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں پورے حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر مسجد کی طرف روانہ ہونے پہ حج کا ثواب ہے تو مسجد میں بیٹھ کے خیر کی بات سیکھنے کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ آپ بتلائیے۔ یہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں دین کی بات سیکھنے آئی ہیں نا، ان کے بارے میں نبی کریم نے ایک وعید بیان کی ہے، میری امت کی بیٹیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو، باندیوں کو لونڈیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، لیکن اگر کوئی بیٹی میری امت کی مسجد آ رہی ہے، نیک نیتی سے آ رہی ہے کہ بے حیائی کرنے آ رہی ہے، باپ پردہ آ رہی ہے کہ بے پردہ آ رہی ہے، حجاب میں آ رہی ہے کہ بے حجاب آ رہی ہے، نقاب میں آ رہی ہے کہ بے نقاب آ رہی ہے، پورے پروٹوکول کے ساتھ نقاب کے اندر ہو، حجاب کے اندر ہو، مسجد آ رہی ہو، نیک نیتی سے آ رہی ہو، صرف کپڑے کے اوپر ایسی خوشبو لگائی ہو جو غیر محرم کے ناک سے ٹکرا جائے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد میں آنے والی اس بیٹی کو، اس بہن کو، میری ماں کو، چاہے کتنی ہی مقدس کیوں نہ ہو، جب گھر جائے تو جا کر غسل جنابت کرے، جب گھر جائے تو غسل جنابت کرے۔ یہ مسجد میں آنے والی پاک باز بچی کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ اور اگر یہی پاک باز بغیر گناہ کی نیت کے بازار جاتی ہے، گناہ کی نیت والی بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو جو جاتی ہیں ان کا تو جو انجام ہے وہ آپ سنیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ یہ وہ عورت ہے جو بازار میں کسی بد نیتی کے ساتھ نہیں جا رہی، لیکن جسم کے اوپر ایسی خوشبو لگی ہے یا کپڑے کے اوپر، پورے پردے کے اندر ہے، پورے پردے کے اندر ہے، لیکن بازار میں پھر رہی ہے اور کپڑے کے اوپر ایسی خوشبو لگی ہے جو کسی غیر محرم کے ناک سے ٹکرائی ہے۔ پہلی حدیث مسجد میں آنے والی کی وعید، اور جو بازار میں اچھی نیت سے گئی ہے، بری نیت والے کی بات نہیں، وہ فاحشہ اور بے حیا عورتیں ہمارے موضوع سے خارج ہیں۔ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو مسجدوں میں آتی ہیں، جو دین کا سبق حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ کوئی بات نہیں، کوئی نہیں، ہو جائے گا، سیٹنگ ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گی، 2 منٹ میں ہو جائے گی، گھبراؤ نا، ہو جائے گا۔ نہیں چلنا، نہیں چلنا، یو پی ایس بند ہے، یو پی ایس بند وہی چلے گا، یہ سیدھے چل رہے ہیں، نہیں چلنا، وہ 3 فیز چل رہا ہے۔ تو مائک 3 فیز پہ کر دیں، گفتگو جاری رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں، لائٹ بعد میں آ جائے۔ رام صاحب انہوں 3 فیز سے کاٹتے ہیں، کل سنو، کل اسپیکر یو پی ایس سے کر دو، اندر والا، ہاں کر دو، پکا پکا ہی چلنے دو، یو پی ایس سے اسپیکر سمجھ گئے جنا، پکھے نہ چلاؤ۔ کلا اندر والا یو پی ایس سے کر دو، ہاں دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں کر لوں گا اس پہ بھی خطاب، اگر چلتا ہے تو چلتا ہے، یہ نہیں چل رہا پکھے رہنے دے، بند کر دو، صرف میں کلا یو پی ایس سے کروں۔ اے تھلے والا جڑا سوچے نا یو پی ایس دا، صاحب وہ پیچھے کہنا کرسی سائڈ سے کریں، نظر نہیں آ رہی۔ آواز باہر جا رہی ہے، آؤ نا، تھوڑی کام چل رہا ہے جو ٹھیک ہے، یہ والا کہیے، جو عورت بازار میں اس نیت سے جا رہی ہے، ان کو کم کریں، آواز کم، اس کو کم کرو، پرلی طرف، اس نیت سے نہیں گئی کہ برائی کے لیے جا رہی ہوں، صرف اس نیت سے گئی ہے کہ بازار گئی ہے، اس کے کپڑوں پہ خوشبو لگی ہے، وہ غیر محرم کے ناک سے ٹکرائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، فَهِيَ زَانِيَةٌ فَهِيَ زَانِيَةٌ فَهِيَ زَانِيَةٌ، 3 مرتبہ کہا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی زانیہ اور بری عورت ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ محدثین نے لکھا کہ یہ امت کی پاک باز عورت کی تشبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زانیہ کے ساتھ کیوں دی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کس وجہ سے یہ تشبیہ ہے؟ کوئی بات نہیں، چلنے دو، یہ کس وجہ سے تشبیہ دی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تشبیہ دینے کی وجہ ہے نا، جب غیر محرم کے ناک سے خوشبو ٹکراتی ہے، غیر محرم اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، جب وہ متوجہ ہوا پھر وہ اس فتنے کی ابتدا میں، اس فتنے کی ابتدا کا شکار ہو گیا،
جس بد نظری کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تو بندے کے ایمان کے اوپر ہے, تو نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ایک دفعہ تیری طرف غیر محرم متوجہ ہو, تو نے یہ کسر نہیں چھوڑی, وہ تو اس کے ایمان کے اوپر ہے, وہ اس فتنے میں مبتلا ہوتا یا نہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنکھیں زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھنے میں گناہ ہی نہیں, آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے صحیح حدیث, ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے. ہاں شرمگاہ کبھی اس کی تصدیق کرتی ہے اور کبھی اس کی تکذیب کرتی ہے. مطلب کئی دفعہ بد نظری انسان کو اس گناہ میں مبتلا کرتی ہے اور کئی مرتبہ بندہ اپنے ایمان کی وجہ سے اس سے بچ جاتا ہے. اصول کیا ہے کہ جب بھی غیر محرم کا چہرہ دیکھنا ہے نظر کو نیچے رکھنا ہے. میں آپ کو ایک آج کلیے کی بات بتاتا ہوں. بہت سے ساتھی یہ بات پوچھتے ہیں ہمیں عبادت کے اندر مزہ نہیں آتا, ہمیں نمازوں میں مزہ نہیں آتا, ہمیں قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آتا, ہمیں تراویح میں مزہ نہیں آتا. کس وجہ سے مزہ نہیں آتا؟ اللہ کی قسم آپ یہ کلیہ نبوی کلیہ ایک مرتبہ آزما کے دیکھ لیں. جب غیر محرم کا چہرہ سامنے آئے اپنی نظر کو حدیث کے مطابق ایک مرتبہ جھکائیں تو صحیح, ایک دفعہ آزمائیں تو صحیح, ایک مرتبہ اپنی خلوت کو اپنی جلوت کے عین مطابق کر دیں. سوچے المدد یا المدد سورج چاند رہے گا, سورج چاند رہے گا. علامہ تیرے جانثار معزز سامعین گرامی قدر, نظر کئی مرتبہ انسان کو فاسق بنا دیتی ہے یعنی بد نظری, اور کئی مرتبہ فاجر بنا دیتی ہے, اور کئی مرتبہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جس بات کو میں اور آپ گناہ ہی نہیں سمجھتے وہ اکیلا کام زنا کی بات نہیں ہو رہی, وہ اکیلی بد نظری زنا کا پہلا رستہ, زنا کی طرف جانے والا پہلا رستہ بد نظری کئی دفعہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انسان کو مرتد اور کافر بنا دیتی ہے. کیسے؟ صالح المؤذن کا واقعہ صحیح سند کے ساتھ تمام کی تمام سکہ کتب تاریخ میں موجود ہے. 18 برس تک مسجد میں اذان دیتا رہا. ایک دن مسجد کی چھت کے اوپر چڑھا, 7 عیسائی پادری کا گھر ہے, عیسائی پادری کی بیٹی باہر صحن میں کھڑی ہے. اب حدیث کا حکم کیا تھا؟ چاہیے تو اس کو یہ تھا عیسائی لڑکی کو دیکھا ہے, آپ سب میری طرف توجہ رکھیں, کوئی بات نہیں اللہ خیر کرے گا. جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ پادری کی بچی کی طرف نظر اٹھی ہے, دوسری نظر جھک جائے, کوئی بات نہیں, اٹھ گئی ہے, اب جھک جانا چاہیے تھا. لیکن لوگوں یہ بھی بات یاد رکھو, بد نظری ایک ایسا تیر ہوتا ہے جو چھوڑتا انسان ہے اور سمجھتا ہے میں اگلے کو شکار کر رہا ہوں, لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے نظر کا تیر بھی خود چھوڑتا ہے, نشانہ کسی کا لیتا ہے, لیکن زخمی بھی اپنا دل ہو جاتا ہے, بیمار بھی اپنا دل ہو جاتا ہے. صدق کے دل سے بتائیے, آپ جب کسی لاش کو دیکھتے ہیں, کسی جنازے کو دیکھتے ہیں, کسی میت کو, کسی حادثے کو, آپ کے دل کے اوپر اس منظر کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا ہے تو یہ جو غامدی نے اور منکرین حدیث نے فتوے اور فلسفے بنائے ہوئے یہ نظر سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی قسم انسان کا بیٹا 5 دن بعد 10 دن بعد 1 سال بعد اس کو نظر آئے نا, انسان کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. صرف دیکھنے سے انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے. نظر انسان تیر چھوڑتا ہے, سمجھتا ہے اگلا بندہ گھائل ہوگا, نہیں خود گھائل ہو جاتا ہے. اس مؤذن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیے کو نہیں مانا, نظر نہیں جھکی, دل بیمار ہو گیا, اترا, دروازے کی دستک دی, کہا شادی کرنا چاہتا ہوں, نکاح کرنا چاہتا ہوں.
دل بیمار ہو چکا ہے، دل مریض ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا تو مسلمان ہے، ہم عیسائی ہیں، تیرا ہمارا جوڑ گیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہوگی۔ کہا کوئی شرط؟ کہا ایک شرط ہے، عیسائیت قبول کر لے، اسلام سے ارتداد کر دے، اسلام کا مذہب چھوڑ دے۔ ایک نظر جب بیمار ہو جاتی ہے اس کا نتیجہ دل کے اوپر یہ نکلتا ہے کئی مرتبہ، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم شادی کی تیاری کرو، میں عیسائیت کو قبول کرتا ہوں، اسلام کو چھوڑتا ہوں، میں بھی تیاری کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ 2 قدم 2 سٹیپ سیڑھیوں کے چڑھتا ہے، پاؤں پھسلتا ہے، دماغ زمین پہ لگتا ہے، ملک الموت روح قبض کر لیتا ہے، ایک بد نظری کی وجہ سے مرتد ہو کے مر گیا۔ اور گامدی صاحب کہتے ہیں بد نظری کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میرے بھائیوں نے سن کے اللہ کا شکر ہے، اور یہ تو نبی کریم کی حدیث ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت کا یہ معمول ہے کہ جب بھی کوئی حکم دینا ہو، قاری صاحب بیٹھے ہیں تصدیق کریں گے، اللہ کیا کہتا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس میں عورت مرد دونوں شامل ہوتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اور یا ایھا الناس میں عورت مرد شامل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ بتائیے، عورت مرد سب شامل ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہیں میرے بندوں کے دماغ میں کوئی شبہ شائبہ اشکال منکرین حدیث کا فلسفہ باطل فتنہ دماغ میں گھر نہ کر جائے۔ کیا کہا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مومن مردوں بتائیے، آپ بتائیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کس چیز کی حفاظت کا حکم دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کی قسم یہاں پہ نظروں کی حفاظت کا حکم دے رہا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مومن مردو اپنی نظروں کو جھکا کے چلا کرو، شرم و حیا والی نظر بنا لو۔ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ تیری نظر کبھی غیر محرم کو نہ دیکھے، اللہ کی حرام کردہ جو اشیاء ہیں ان کو نہ دیکھے، بلکہ تیرے لیے رستہ وہ ہے جو اللہ متعین کر رہا ہے، تو پاکیزہ پاک صاف طاہرہ اللہ کے کلمات کے ذریعے حلال ہونے والی بیوی کو دیکھ، غیر محرم کو مت دیکھ۔ اور اللہ نے یہ اشکال دور کیا۔ عام معاشرے کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ شاید مرد تو اللہ کا شکر ہے جس طرح کا بھی گیا گزرا معاشرہ ہے، یہ بات معاشرے میں پھیل چکی ہے کہ مرد جو ہے وہ غیر محرم عورت کو نہ دیکھا کرے، لیکن عورت کے بارے میں پتہ کیا مشہور ہے؟ عورت چاہے غیر محرم مرد دیکھتے ہی چلی جائے، اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ معاشرے میں یہ فلسفہ موجود ہی نہیں ہے۔ عورت کو تو کھلی اجازت دی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے دیندار گھرانوں کے اندر عین افطاری کے ٹائم کے اوپر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پاکیزہ طاہرہ صاف ستھری عزتوں کی شرم و حیا والی، ٹی وی آن ہے، افطاری ہونے والی ہے، اپنے حامدوں کی گھر والوں کی افطاری کا یعنی عبادت کیا ایک جز تیار کر رہی ہیں، اور ٹی وی لگا ہوا ہے، سامنے ایک شیف کھڑا ہے، ایک باورچی کھڑا ہے جو کوئی سموسے بنانے کے طریقے، گوشت بنانے کے طریقے، پکوڑے بنانے کے طریقے بتلا رہا ہے، اور ہماری عصمت والی بہنیں بیٹیاں، عزتوں والی بہنیں بیٹیاں ان بے حیا بے حیا اور غیر محرم چہروں کو دیکھتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ سمجھ رہی ہیں کہ غیر محرم کو دیکھنا شاید گناہ ہی نہیں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، بتائیے اللہ رب العزت نے مومن عورتوں کو الگ کہا کہ نہیں نظروں کی حفاظت کرو؟ بیٹا یہ لائٹ آپ بند کر دیں، اللہ نے الگ کہا مومن عورتیں اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں، یہ فلسفہ باطل ہے کہ عورت غیر محرم کو دیکھ سکتی ہے۔ کس نے کہا؟ جی وہ گاندھی صاحب نے کہا تھا کہ حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے کہ وہ جو ہے نا جہاد کے اندر جہادی ٹریننگ کی ایک واقعہ، وہ جہاد کی ٹریننگ کے اندر غیر محرم مردوں کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر، کس طرح کے باطل نظریات معاشرے میں پھیلائے جاتے ہیں۔ ساری حدیث کی کتب کے اندر اس حدیث کے آگے جو حدیث موجود ہے اس کو نہیں بیان کرنا۔ آپ بتائیے جہاد کے جو حالات ہوتے ہیں یا جنگ کے جو حالات ہوتے ہیں ان کا عموم کے اوپر اعتبار ہوتا ہے۔ مثلا ابھی ہم باہر نکلتے ہیں، اللہ نہ کرے
کسی عورت کو حادثہ پیش آ جائے، وہ زخمی ہو، گری ہوئی ہو، آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہو، پھر شریعت کی ساری حدود ساکت، پھر مومن عورت کی جان بچانا فرض ہے، پھر آپ نے اس کو اٹھانا ہے، چاہے ہمیں ہاتھ لگانا پڑے۔ وہی عورت جس کو تھوڑی دیر پہلے ہاتھ لگانے کی وعید ہے، اب اگر تو ہاتھ لگا کے اٹھا کے اسپتال پہنچا رہا تجھے ثواب ہے۔ آپ بتائیے، اس حدیث کے اندر تو جہاد کا منظر ہے، اور جہاد کے اندر تو عورت مسلمان مرد مجاہد کی مرہم پٹی بھی کر سکتی ہے، ہاتھ لگا کے مرہم پٹی کر سکتی ہے۔ جہاد کا عموم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حدیث کی جتنی کتب کے اندر یہ حدیث ہے نا، ان میں 60 یا 70% اگلی حدیث جو ہے وہ بیان ہی نہیں ہوتی۔ وہ کیا حدیث؟ حضرت عائشہ اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم آئے ہیں۔ پتہ ہے نا عبداللہ ابن ام مکتوم کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تو ہیں، لیکن کیا وہ نبینہ ہے کہ دیکھنے والے ہیں؟ نبینہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان بھائیوں کو یہ پتہ ہے۔ نبینہ گھر میں آ رہے ہیں، امی عائشہ اکیلی بیٹھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، محرم ساتھ ہے، خامن ساتھ ہے۔ امی عائشہ ذرا سا چہرہ بے حجاب رکھتی ہیں کہ یہ تو نبینہ ہے، یہ تو مجھے دیکھ نہیں رہا، اس میں حرج کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر سلوٹ پڑ جاتی ہے۔ اور میری بہنیں غور سے اس حدیث کو سنیں، یہ کہاں سے آیا؟ یہ فلسفہ کس نے کہا ہے کہ عورت غیر محرم کو چاہے دیکھتی چلی جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ میں کیا دیکھتا ہوں، آج تو نے چہرے کو کچھ بے حجاب کیا ہوا ہے؟ کہا آقا 70-80 سال کا بوڑھا گھر آیا ہے اور ہے بھی نبینہ، وہ مجھے دیکھ نہیں سکتا، میں نے اس لیے پردے میں کچھ کوتاہی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ وہ تو تجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن مجھے یہ بتا کہ کیا تو اس کو دیکھ سکتی ہے کہ نہیں؟ اس طرح بتائیے۔ گامدی صاحب کہتے ہیں چہرے کا پردہ ہی نہیں، چہرے کا تو پردہ ہی نہیں، چہرے کا پردہ ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ چہرہ مرکز نگاہ، چہرہ حسن کا محور، چہرہ وہ چیز ہے جو ایک عورت کو دوسری عورت سے ممتاز کرتا ہے، ورنہ سارے متکلمین منطقی فلسفی علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ اعضاء کے اندر اتنا فرق اور تفاوت نہیں ہوتا، چہرے کے حسن میں فرق اور تفاوت، اور اس کے اندر مختلف اللہ رب العزت نے رنگ اور روپ رکھے ہوتے ہیں۔ سب عقلی منطقی یہ بات جانتے ہیں، اور گامدی صاحب کہتے ہیں اسی کا چہرے کا ہی پردہ نہیں۔ سنیے، آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، میری بہنیں بیٹیاں بھی یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت نے عورت کے لیے، اور عورت کون ہو؟ پاکیزہ ہو، مومنہ ہو، تو اس کے لیے ڈریس کوڈ، اس کے لیے پروٹوکول، اس کا اعزاز آسمان کی بلندیوں سے اللہ رب العزت نے اس کے لباس کا بھی ذکر کیا۔ غامدی صاحب کہتے ہیں یہ جتنی چہرے کے پردے کی آیات مولوی پڑھتے ہیں نا، اب یہ بھی فلسفہ سن لیجئے، یا غامدی صاحب کو چھوڑیے، منکرین حدیث کا فلسفہ لے لیجئے۔ یہ جتنی پردے کی چہرے کی آیات مولوی پڑھتے ہیں، یہ کن کے بارے میں؟ امہات المومنین کے بارے میں۔ ایسی عقل کو بندہ اب کیا کہ سخت الفاظ کئی دفعہ منہ سے ادا ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے، کوئی بندہ، کوئی عورت آپ کی محرم ہو، یعنی محرم سے مراد جس کے ساتھ آپ کا نکاح حرام ہو، اس کا پردہ نرم ہونا چاہیے کہ سخت ہونا چاہیے؟ ایمانداری سے بتائیے۔ جس کے ساتھ نکاح ہی نہیں ہونا، امہات المومنین، ان کے ساتھ مسلمان امتیوں کا نکاح حرام ہے، کیونکہ وہ ہماری مائیں ہیں، ان کا پردہ ہمارے سے نرم ہونا چاہیے کہ سخت ہونا چاہیے؟ بتائیے۔ نرم ہونا چاہیے۔ ہر عقل سلیم کہے گی کہ بہن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، پردہ نرم، والدہ کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، پردہ نرم۔ یہ منکرین حدیث نے الٹی لاجک بنائی ہوئی ہے۔ یہ جو پردہ ہے نا، یہ جو چہرے کا خصوصاً یہ صرف امہات المومنین کے لیے۔ آپ قرآن کی ایک آیت یاد کر لیں، کلی ازواجکا، ترجمہ کرو نبی کی بیویاں، یعنی پیارے نبی آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیں۔ ٹھیک ہے جی، غامدی صاحب مان لیا یہاں پہ اللہ کی نبی کی بیویوں کا حکم ہے۔
कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का हुक्म है। हालांकि जितने मुफस्सिरीन जानते हैं सारी उम्मत की बेटियां नबी की बेटियां हैं, लेकिन आपकी बात मान लेते हैं। कुल्ली अज़वाजिका, अपनी बीवियों को कहिए, व बनातिका, अपनी बेटियों को कहिए, व निसाइल मुमिनीन, और मोमिन औरतों को कहिए। जाइए किसी से तर्जमा करवा लीजिए इस आयत का। इसमें निसा, जो मोमिनों की निसा का जिक्र आया है, वो क्या नबी की बीवी है? अगर नबी की बीवी है तो पहले ही आ चुका है, कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत को मोमिन औरत से इस कदर प्यार है, वो उसका इतना एजाज करता है, वो उसको इतना प्रोटोकॉल देता है कि उसके चलने फिरने का लिबास भी अर्श की बुलंदियों से नादल कर रहा है। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, बापर्द औरत, पकीजा औरत, मोमिन औरत जिसकी तहारत की अल्लाह भी गवाही दे वो ऐसी होती है जब घर से निकले तो लोगों को पता चल जाए ये मोमिन औरत निकल रही है। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। अल्लाह की कसम, अगर इसकी मंदर कशी करना चाहूं मैं अपने अल्फाज में, तो आपने कभी प्रोटोकॉल देखा वजीरों का? आगे भी स्क्वाड, पीछे भी स्क्वाड। ये अल्लाह ने आसमानी स्क्वाड नादिल किया है मोमिनों की औरतों के लिए। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, जब भी घर से निकले ऐसी चादर ओढ़ के निकले, ऐसा हिजाब लेके निकले। साहबा कसमें खा रहे हैं, कसमें, कि अरब के अंदर जिलबाब उस कपड़े को, उस निकाब को, उस लिबास को कहते हैं जिसमें औरत सर से लेकर पांव तक छुपी हुई हो, मगर एक आंख के, मगर एक आंख के। अल्लाह, आपने मोमिन औरत का ये प्रोटोकॉल और लिबास क्यों नादिल किया? कुर्बान जाए मुफस्सिरीन के ऊपर। उन्होंने कहा अल्लाह ने जिलबाब का लफ्ज जो कुरान पाक में जिक्र कर दिया, शर्मो हया की इंतहा कर दी है। एक आंख सिर्फ बेहिजाब हो, हुक्म ये है। मुफस्सिरीन ने लिखा दो आंखों का जिक्र अल्लाह ने क्यों नहीं किया, या सिर्फ जिलबाब की जगह हिजाब का जिक्र क्यों नहीं कर दिया? जिलबाब का लफ्ज, एक आंख को नंगा करने का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? मुफस्सिरीन ने लिखा इसलिए कि अल्लाह की कसम, दो आंखें भी जब बेनकाब होती हैं ना, उनमें भी कशिश आ जाती है, उनमें भी तवाज़ुन आ जाता है, उनमें भी एतदाल आ जाता है, उनमें भी खूबसूरती आ जाती है। जबकि एक आंख हमेशा बेढंगी लगती है, हमेशा बुरी लगती है, हमेशा उसकी तरफ इंसान अट्रैक्ट नहीं होता। आप बताइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कह रहा है, मुनकिरीन हदीस मुझे कुरान की इस आयत का जवाब दे दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा जो औरतें बूढ़ी हो गई हैं, चेहरे का पर्दा ही नहीं ना, इनके नजदीक तो चेहरा कोई बात ही नहीं है। हमारी माए बहने बेटियां सोचें, अल्लाह ताला ने आपके लिए कितने इजाज वाला लिबास नाजिल किया, और आपको एक हुक्म अल्लाह ने दिया, जो औरत बूढ़ी हो जाए, जो औरत के अय्याम बंद हो जाए, या जो औरत जिसकी उम्र 50-60 साल क्रॉस कर जाए, निकाह की हाजत न हो, वो क्या करे? अय्यज़अना सियाबहुन्ना, वो क्या करे? अय्यज़अना सियाबहुन्ना, वो अपने कपड़ों को उतार दे। गांधी साहब बताइए, यहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत 50 और 60 साल की औरत को जिन कपड़ों के उतारने की इजाजत दे रहा है, वो चेहरे के कपड़े हैं कि जिस्म के कपड़े हैं? बताइए, बताइए। अगर चेहरा पर्दे में शामिल नहीं है तो क्या मुआद अल्लाह 50 साल की औरत को बराहना फिरने की इजाजत दे रहा है? नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे ये कह रहे हैं ये कि अगर तू इस उम्र में भी अपना चेहरा नंगा न करे, तेरे हक में बेहतर है। अगर 50-60 साल की औरत का चेहरा ढांप के रखना बेहतर है, तो जवान औरत बेहिजाब कैसे फिर सकती है? जवान औरत नंगे चेहरे के साथ कैसे फिर सकती है?
ایک دلیل یہ ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں، دوسری دلیل بھی یاد کرنی ہے آپ نے، سب کو پتہ ہے، اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کو پتہ ہے، جس سے تمہاری منگنی ہونی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جس سے تمہاری منگنی ہونی ہو، جس عورت کی تم نے تعریف سنی ہو، جس عورت کے بارے میں تمہیں پیغام ملے یہ بڑی اچھی عورت ہے اور تمہیں پسند آ جائے اپنی طبیعت کے مطابق، تم کیا کیا کرو؟ اس کو ایک نظر دیکھ لیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ ایک نظر دیکھ لیا کرو۔ بتائیے آپ بتائیے، کوئی سلیم الفطرت عقل والا باضمیر کم از کم اصولی بات تو کرنی چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، اللہ کی قسم میرے بعض دوست ایسے تھے جو موسیقی کو حرام سمجھتے تھے، کچھ دوست ایسے تھے جو حلال سمجھتے تھے۔ حرام سمجھنے والوں کے اوپر ایک وقت آیا انہوں نے موسیقی چھوڑ دی، لیکن جو حلال سمجھتے تھے وہ کیسے چھوڑیں؟ بتائیے۔ جو چہرے کے پردے کو پردہ ہی نہیں سمجھتا وہ کیسے کرے گا پردہ؟ وہ کم از کم عقیدہ تو درست کر لو کہ چہرے کا پردہ ہے، میری بیوی نہیں کرتی، میرے میں کوتاہی ہے، میرے میں عیب ہے، میرے میں حامی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جس سے تو نے شادی کرنی ہے تو اس کو دیکھ لیا کر۔ آپ بتائیے کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منگیتر کو براہنا دیکھنے کا حکم دے رہے ہیں کہ اس کا چہرہ دیکھنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ بتائیے۔ آپ نے حدیث چاہے نہیں پڑھی، چاہے محدثین کے ابواب نہیں پڑھے، لیکن یہ سلیم الفطرت، یہ انسان کی نیچر ہے۔ آپ سب جواب دے رہے ہیں کہ ظاہر ہے چہرہ ہی دیکھنے کی اجازت ہوگی، معاذ اللہ ننگا جسم دیکھنے کی اجازت تو نہیں ہوگی۔ عقل بھی یہ کہہ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اجازت دے رہے ہیں وہ چہرہ دیکھنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ آگے آئیے، دلائل بے شمار ہیں لیکن یہ 4 دلیلیں آپ نے یاد کرنی ہیں۔ امی عائشہ کے پاس عورتیں آئیں، انہوں نے کہا قربان جائیں قریش کی عورتوں پہ، بڑی محبت کرنے والی ہیں، بڑے بچے جننے والی ہیں۔ حضرت عائشہ جواب میں کیا کہتی ہیں؟ اللہ کی قسم قربان جاؤں میں انصار کی عورتوں پر، قربان جاؤں میں انصار کی عورتوں پر کہ جس وقت یہ آیات حجاب نازل ہوئی رات کا پچھلا پہر تھا، اگلے دن صبح فجر کی نماز میں آئیں تو ایسی حالت میں آئیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسموں کو ڈھانپا ہوا، جلباب اوڑے ہوئے، صرف کوئی چیز نظر آتی تھی تو ایک آنکھ نظر آتی تھی۔ بتائیے، قربان جائیے انصار کی عورتوں پہ۔ یعنی صحابیات نے، امت نے، ابتدائی طبقے نے، سب نے ان آیتوں سے مراد یہی سمجھا کہ اللہ رب العزت نے چہرے کا حجاب اتارا ہے۔ منکرین حدیث کو سمجھ نہیں آتی۔ معاذ اللہ کیا صحابیات پہلے برہنہ پھرا کرتی تھی جو یہ ہوئی ہیں؟ کیا کوئی صحابیہ برہنہ پھرا کرتی تھی؟ آیت اتری تو انہوں نے اپنے چہروں کو ڈانپ لیا۔ امی عائشہ کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ مشہور آپ نے واقعہ سنا ہوا، واقعہ افق کے موقع کے اوپر کیا کہتی ہے؟ صفوان نے مجھے آیات حجاب کے اترنے سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ کیا دیکھا ہوا تھا؟ چہرہ دیکھا ہوا تھا، اس لیے وہ پیچھے رہا۔ میں سوئی ہوئی تھی، اس نے میرا چہرہ دیکھ کے مجھے پہچان لیا کیونکہ آیت حجاب سے پہلے اس نے میرا چہرہ دیکھا ہوا تھا۔ بتائیے۔ امی عائشہ کہتی ہیں میں طواف کر رہی ہوں، آپ سب کو مسئلے کا پتہ ہے، اگر مرد موجود نہ ہو اور بالفرض جس کو یہ مسئلہ نہیں بھی پتا وہ بھی جب عمرے کی کتاب پڑھتا ہے اس کو یہ مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے کہ جب عورت نے عمرے پہ جانا ہے تو کپڑا منہ پہ ٹچ نہیں ہونے دینا، پتہ نا سب کو۔ امی عائشہ کہتی ہیں ہم حالت احرام میں جب طواف کر رہی ہوتی، جب سعی کر رہی ہوتی تو اس وقت اگر غیر محرم مرد ہمارے سامنے آتے تو ہم حالت احرام کے اندر اپنے چہروں کے اوپر کپڑوں کو گرا دیتی اور جب وہ گزر جاتے ہم اٹھا دیتی۔ بتائیے اگر حرم کے اندر حالت احرام کے اندر مردوں کے سامنے چہرے کو ننگا کرنے کی اجازت نہیں ہے تو کسی منکرین حدیث کے وسوسے فلسفے کی وجہ سے آپ اپنی پکیزہ ماں بہن بیٹی کا چہرہ ننگا کیوں رکھتے ہیں؟ اور ایک بات جو میں اس دیہاتی کلچر کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، لازمی کہنا چاہتا ہوں،
وہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم بری نیت کا ذکر حدیث میں موجود نہیں ہے، لیکن محدثین نے شرح کی ہے کہ اس سے مراد بری نیت بھی ہو سکتا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ آپ کو سنانے ہیں۔ یہ زنا کی میں نے ابھی تک بات نہیں کی، یہ ان کی طرف جو رستے جاتے ہیں ان میں سے جو پہلا رستہ نہایت اہم ہے، بد نظری اور بے احتیاطی، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی غیر محرم کے ساتھ ایک صوفے پہ، ایک بستر پہ، ایک چارپائی پہ، ایک لمبا چوڑا صوفہ ہے، چاہے غیر محرم ادھر بیٹھی ہے، بندہ ادھر بیٹھا، دور ہیں، آپس میں ٹچ نہیں ہو رہے، ٹچ کرنے کا عذاب میں آپ کو بتا چکا ہوں، ٹچ نہیں ہو رہے، لیکن ایک ہی بستر پہ بیٹھے ہیں۔ اور ہم نے دیہاتی کلچروں میں دیکھا ہے، کسی فوتگی یا افسوس کرنے جائیں، ایک بڑی سی چارپائی ہوتی ہے، ایک سائیڈ پہ عورتیں بیٹھی ہیں، دوسری سائیڈ پہ مرد بیٹھے ہیں، چاہے آپس میں نہیں جڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو غیر محرم کے ساتھ ایک صوفے، ایک پلنگ، ایک بستر، ایک کرسی پہ جمع ہوا، کل قیامت کے دن اس کے اوپر ایک اژدہا مسلط کیا جائے گا جو اس کو ڈسے گا۔ کون سا اژدہا؟ قیامت کے اژدہوں میں سے ایک اژدہے کا نبی کریم نے منظر بھی بیان کیا۔ وہ اژدہا اتنا زہریلا ہے کہ اگر اس دنیا میں آ جائے اور اس دنیا کے اندر آ کے صرف ایک سانس لے، صرف ایک سانس، کاٹے گا نہیں، ڈسے گا نہیں، صرف اس دنیا میں آ کر ایک سانس لے لے تو اس دنیا کے اوپر دوبارہ کبھی سبزہ ہی نہ ہوگے۔ وہ سانپ انسان کو ڈس لے گا اور انسان کے اوپر مسلط ہوگا۔ کس کے اوپر؟ جس نے ابھی ٹچ نہیں کیا، جس کی پتہ نہیں نیت اچھی ہے بری ہے، حدیث میں نیت کا لفظ موجود نہیں ہے، جو صرف غیر محرم کے ساتھ ایک بستر پہ جمع ہوا ہے۔ اگر یہ عذاب صرف ساتھ بیٹھنے کے ہیں ایک نشست کے اوپر، تو برائی کا انجام کیا ہوگا؟ میرے بھائیو سوچو، اللہ کی قسم۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی حدیث صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے، جہاد کے لیے جا رہا ہے، تبلیغ کے لیے، جو بھی اللہ کا راستہ آپ سمجھتے ہیں، مسجد کے کام کے لیے جا رہا ہے، نیکی کے کام کے لیے، سحری، افطاری، تیاری، جو بھی کر رہا ہے، اور وہ اپنے ایک بھائی کی یہ ذمہ داری لگاتا ہے، ڈیوٹی لگاتا ہے، یہ ڈیوٹی لگانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یار میرے گھر والوں کا ذرا خیال رکھنا، میں اللہ کے راستے پہ جا رہا ہوں فلاں کام۔ یہ ایک عمومی بات ہے، بندہ اپنے دوست احباب کی، رشتہ داروں کی ڈیوٹی لگا جاتا ہے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، آپ نے میرے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر جس کی ڈیوٹی لگی ہے وہ کیا کرے؟ اللہ کی قسم، وعید کی حدیثوں میں یہ حدیث بڑی اہم ہے، اگر مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ نبی کریم نے کہا جس بندے کی ڈیوٹی لگی ہے وہ اس کی بیوی کو صرف یہ باور کروائے کہ جتنی میری ذمہ داری لگی ہے میں اس سے کچھ بڑھ کے تیرے ساتھ کر رہا ہوں۔ کیا مطلب آج کل کے دور میں پتہ کیا بنتا ہے؟ خاوند نے کہا کہ یار میری بیوی کو جب میں گھر نہ ہوں سامان پہنچا دینا، دوست فون کرتا ہے، آپی، باجی، جو بھی مخاطب کر کے، باجی جی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے آپ حکم کریں، باجی بتا دی تو اس نے لا دیا، ختم، درست ہے عمل۔ لیکن یہ چیز لانے کے بعد پھر فون کر رہا ہے، باجی اور کسی چیز کی طلب اور حاجت تو نہیں؟ گھنٹہ پھر گزرا ہے، باجی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اب کوئی گندی بات نہیں کر رہا، کوئی بری بات نہیں کر رہا، کوئی محبت کا اور پیار کا اظہار نہیں کر رہا، صرف یہ کر رہا ہے کہ اگلے کی بیوی کے دل میں یہ گمان پیدا ہو گیا ہے یار یہ تو جتنی میرے خاوند نے ڈیوٹی لگائی تھی اس سے بڑھ کے میرے ساتھ کر رہا، بس صرف اتنا، کوئی اگلا لفظ حدیث میں موجود نہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العزت اس مجاہد کو بھی بلائیں گے اور جس کی ڈیوٹی لگی تھی اس کو بھی بلائیں گے، دونوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیں گے، ایک صف میں، اور مجاہد کو کہیں گے یہ جو تیرا دوست ہے نا یہ اس کی نیکیوں کا دفتر ہے، دوست کی نیکیوں کے دفتر نیکیوں کے ساتھ بھرے پڑے ہیں،
اس نے تیرے ساتھ ایک خیانت کی ہے. اے اللہ مجھے تو ایسی خیانت کا نہیں پتا, میں رب ہوں, مجھے پتا ہے, مجھے پتا ہے اس نے کیا خیانت کی ہے. اس نے تیری بیوی کے دل میں وسوسہ اور وہم ڈالا تھا کہ یہ بندہ خامن سے بھی شاید بڑھ کر اس کا خیال رکھنے والا ہے. اب اس کی ساری نیکیاں تیرے سامنے ہیں, تیرا جو جی چاہتا ہے, جون سی نیکی چاہتا ہے اٹھا لے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے ہیں, اسی طرح میرے صحابہ مجھے بتاؤ, جس وقت بندہ ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا, کیا اس وقت اپنے دوست کی کوئی نیکی چھوڑے گا؟ آپ بتائیے, اللہ کی قسم کوئی نیکی نہیں چھوڑے گا, کوئی نیکی نہیں چھوڑے گا. کس بات کے اوپر؟ کہ صرف وسوسہ ڈالا ہے. اور میں اور آپ تو اتنے دلیر ہیں, اللہ معاف کرے, پاکیزہ باحیا عورتوں کے دلوں میں وسوسہ نہیں ڈالتے, سیدھا ہی کہہ دیتے ہیں مجھے تم سے محبت ہے, سیدھا کہہ دیتے ہیں. اگر وسوسہ ڈالنے کا عذاب اور گناہ اتنا سخت ہے تو اس کو یہ بتانے کا عذاب کتنا سخت ہوگا کہ میں تیرے سے محبت کرتا ہوں. یہ عزت کا لٹیرا, یہ ڈاکو نہ باپ سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہوتا ہے, نہ خامن سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہوتا ہے, نہ بھائی سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہوتا ہے. اللہ کی قسم یہ صرف عزت کا لٹیرا ہوتا ہے, اس کا مقصد ہی کچھ اور ہوتا ہے. لیکن یہ پاکیزہ عورتوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے والا, کل قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا؟ حیا آپ کو بھی کرنی چاہیے, مجھے بھی کرنی چاہیے. اور ہونی کس سے چاہیے؟ مخلوق سے نہیں, ایک رب سے, جس کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہو گئی. اللہ کی قسم پھر اس کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے, وہ ایک سجدہ بھی کرتا ہے نا, اس کو مٹھاس محسوس ہوتی ہے. وہ قرآن کی ایک سورت بھی پڑھتا ہے نا, اس کے دل میں حلاوت ہوتی ہے. جن لوگوں کو اپنی عبادتوں میں مزہ نہیں آتا, وہ اپنی خلوتوں کا جائزہ لے لیں, ان کی خلوتیں کیسی ہیں. اور میرے بھائیوں, اللہ رب العزت نے کلام حمید نازل کیا, پورے کا پورا قرآن. کتنے حکم ہیں اللہ کے؟ سینکڑوں حکم موجود ہے نا. میں اور آپ ان حکموں کی کتنی کو حیا کرتے ہیں؟ سنیے, جبریل امین جب اللہ رب العزت ان کو بغیر کسی حکم کے آواز دیتے ہیں, صرف آواز, اے جبریل, صرف آواز دی ہے, ابھی حکم کوئی نہیں دیا. جبریل امین کے جسم کے اوپر کپ کپی چھوٹ جاتی ہے. جبریل امین, فرشتے تو پیدا ہی اللہ کی عبادت کے لیے کچھ ہوئے ہیں, جنہوں نے ہزاروں برس اللہ کی عبادت کی, اور عبادت کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوئے, 70 ہزار سال عبادت کی, اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا ہی نہیں کیا. اور ان فرشتوں کا کون ہے سردار؟ اگر فرشتے ایسی عبادت کرتے ہیں, جبریل کیسی عبادت کرتا ہوگا؟ جو رسولوں کا سردار ہے, جس کے ذریعے اللہ نے امانت انبیاء تک منتقل کی ہیں, یہ جلیل القدر پیغمبر اور رسول جب اللہ کا حکم سنتا ہے, ابھی حکم جاری نہیں ہوتا, صرف یہ آواز آتی ہے جبریل, تو اس کے جسم کے اوپر کپ کپی تاری ہوتی ہے کہ کہیں مجھ سے کچھ سیکنڈ تخیر نہ ہو جائے اللہ کا حکم بجا لانے کی, قبل اس کے کہ اللہ کے لفظ ادا ہوں. جبریل ان کے حکم کی تعمیل کرے. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, جبریل اللہ کے خوف کے ساتھ لرزنا شروع ہو جاتے ہیں, کپ کپانا شروع ہو جاتے ہیں, صرف آواز پڑھنے پر. یہ جو 600 پر جس جبریل امین کے ہیں نا, 600 پر, یہ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں, سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, سکڑتے سکڑتے یہ جبریل اپنے رب کی ایسی حیا کرتے ہیں کہ سارے کے سارے پر بوری کے ایک ٹکڑے کے برابر رہ جاتے. میں اور آپ بے حیا ہیں. 6000 آیتیں ہمارے پہ اتری ہوئی ہیں. بتائیے کس آیت کے جواب میں میرے اور آپ کے جسم کے اوپر ایسی کپ کپی اور ایسا خوف طاری ہوا ہو؟ نہیں ہوا. اللہ نے اسی لیے کہا سمجھانے کے لیے,
یہ کلام اگر میں پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتا نا، اللہ کی قسم ریدہ ریدہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے۔ یہ انسان ہی ہے، گوشت پوشت کا دل ہونے کے باوجود نہ لرزتا ہے نہ کپ کپاتا ہے۔ اور ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا، حیا صرف نظر میں، حیا صرف اللہ کی نہیں ہونی چاہیے، چونکہ موضوع ہے اس لیے کہتا ہوں حیا ایک دوسرے کی بھی ہونی چاہیے، حیا رشتوں میں بھی ہونی چاہیے، حیا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں بھی ہونی چاہیے۔ کیسے ہونی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے بعد کھڑے ہیں میدان کے اندر، زبیر کو کہتے ہیں امرأتن امرأتن، عورت عورت عورت۔ یہ اسلام کا پروٹوکول ہے عورت کے بارے میں۔ عورت آ رہی ہے، کیوں گھبرائے کہ میدان جنگ میں کہیں نہ آ جائے، عضو کٹے ہوئے ہیں، کسی ایسی حالت میں لاش کو نہ دیکھ لے کہ جو دیکھنا عورت کے لیے مناسب نہیں۔ نمبر ایک بات محدثین نے یہ بیان کی، اور دوسری یہ بیان کی یا اس لیے اس طرح پکارا کہ کہیں آ کے نوحہ نہ کرنا شروع کر دے۔ زبیر کو کہا دیکھ عورت، زبیر تیزی سے بڑھے، جا کے دیکھا امی صفیہ ہی کھڑی ہے۔ امی صفیہ طاقتور خاتون تھی، زبیر آگے بڑھ کے روک رہے ہیں، دھکا دیا، پیچھے گرنے لگے، کہا امی جان بیٹا بن کے نہیں آیا، رسول اللہ کا نمائندہ بن کے آیا۔ بس پھر کیا مجال کہ امی صفیہ ایک قدم بھی آگے کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حیا اسی ٹائم رک گئی۔ مجھے اور تجھے کیا حیا ہے؟ اسی ٹائم رک گئی، کہا بھتیجے کو کہنا بہن کو پتہ لگ گیا ہے چچا حمزہ کا جسم کٹ چکا ہے، ایک ایک عضو جدا ہو چکا ہے، نوحہ کرنے کے لیے نہیں آئی، لیکن رسول اللہ نے حکم دے دیا ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھے گا۔ یہ کفن کی 2 چادریں لے کے آئی ہوں کہ میرے بھائی کو اس میں کفن دے دینا۔ حضرت زبیر کہتے ہیں میں ماں صفیہ سے 2 چادریں پکڑ کے حمزہ کی میت کے قریب آیا، اور میں نے ارادہ کیا کہ امی صفیہ کی وصیت کو پورا کروں، حمزہ کو 2 چادروں کے اندر کفن دے دوں۔ پاس ہی ایک انصاری کی لاش پڑی تھی۔ ہمیں انصاریوں کے اپنے اوپر کیے گئے احسانات یاد آنا شروع ہو گئے کہ ہم مہاجر تھے، بے گھر تھے، انہوں نے کیسے اپنے گھروں کو کھولا، جائیدادوں کو تقسیم کیا، ہمیں اپنا بھائی بنا لیا۔ حمزہ کو 2 کپڑے ملیں اور انصاری بے کفن دفن ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حیا رشتوں میں ایسی ہونی چاہیے، تعلقات میں ایسی ہونی چاہیے۔ زبیر نے کہا اللہ کی قسم، ہم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ایک چادر انصاری کو ملے گی، ایک چادر چچا زبیر کو ملے گی، سید الشہداء ہیں، نبی کے چچا ہیں، حیا تعلق میں ایسی ہے۔ کہا جو چادر چچا حمزہ کے حصے میں آئی اس کا سائز کچھ بڑا تھا، ہمیں پھر حیا آئی کہ چچا حمزہ بڑی چادر میں ہو اور انصاری چھوٹی چادر میں ہو۔ ہماری غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا، ہم نے کرا ڈالا، جو چادر جس کے حصے میں آئی اس کو اسی میں کفنا دیا۔ یہ حیا ہوگی تو معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے پیر اور جمعرات کو غیر مشرک کے سارے اعمال اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں، اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے اس کے فرشتے اللہ کو کہتے ہیں یہ جو 2 بندے ہیں نا، ان کا آپس میں بات چیت ختم ہے، ان کا آپس میں تعلق ختم ہے، یہ آپس میں بولتے نہیں ہیں، رشتہ دار ہیں، مسلمان ہیں، ہم عقیدہ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں پھر ان دونوں کا معاملہ معلق کر دو، میں نے ان دونوں کو معاف نہیں کیا جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے۔ کیوں نہیں کرتے صلح؟ رمضان گزرنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہونے والے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر کسی سے ناراض ہو، ایمی بلا وجہ کی انا عزتوں کے مسئلے بنائے ہوئے، فلاں نے رشتہ نہیں دیا اب نہیں بولوں گا، بہن نے رشتہ نہیں دیا اب نہیں بولوں گا، نہیں دیا تو کیا ہو گیا؟ زندگی کے اندر حیا پیدا کرو، تعلق کے اندر بھی حیا پیدا کرو۔ اور آخر میں میں قاری تاج الدین شاکر صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں، ہمیشہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت محبت والا معاملہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ باؤ صاحب کا، باؤ رمضان صاحب کا، اس کے بعد باؤ ایوب صاحب کا، اور
باؤ وحید صاحب کا، سب کا فردن فردن نام لے کے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے محبت اور چاہت کا مظاہرہ کیا۔ آپ ساتھی بھی میرے لیے دعا فرمائیں، بہت سے ساتھیوں نے دعا کا کہا ہے، اس لیے میں دعا کرواؤں گا۔ اور اب میں کچھ لیٹ بھی ہو چکا ہوں، انشاءاللہ دعا کے فوراً بعد نکل جاؤں گا، لیکن جو ساتھی سلام لینا چاہتے ہیں میں یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ان سے سلام لوں گا اور اس کے بعد نکل جاؤں گا۔ آپ صاحب نے اپنے مرکز میں جا کے دعا کروانی ہے 2:15 بجے کے قریب، اس لیے کوئی بھائی محسوس نہ کرے، جو مل سکے نہیں میں سب سے سلام کروں گا، آپ سلام سب کر کے میرے سے چلے جائیں، کوئی بات نہیں جیسے۔ بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کا ہی درخواست کی ہے، تو انشاءاللہ سوالات کون سے ہیں؟ پانی کی بوتل نہیں فارغ ہوں۔ سب ساتھی دعا کریں خلوص دل سے۔ اللہ رب العزت رمضان میں دعاؤں کو سنتا بھی ہے، اور یہ پہر بھی ایسا ہے کہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ تشریف لے آتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ صبح کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ دوپہر اور شام کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خلوت جلوت کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو معاف فرما، اے اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو معاف فرما، اے اللہ زبان کی خیانتوں کو معاف فرما، اے اللہ زبان کی خیانتوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو رزق حلال فراخ نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو رزق حلال فراخ نصیب فرما، اے اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، اے اللہ باؤ وحید کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، اے اللہ وحید بائی کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، اے اللہ ہم نے تیرے نبی سے سنا ہے تجھے ہاتھوں کو حالی لٹاتے ہوئے خیال آتی ہے۔ اللہ بہت سے بزرگ بیٹھے ہیں یا اللہ جن کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں تیری بندگی کے اندر، یا اللہ بہت سے بچے نابالغ بیٹھے ہیں جنہوں نے ابھی تک کسی بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، یا اللہ یہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، بے اولادوں کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا یاب فرما، یا اللہ جتنے بیمار ہیں مجلس کے اندر، جتنے ان کے رشتہ دار بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ دل کی بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ جسم کی بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ روحانی بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ ہم نے تیرے نبی سے یہ منظر بھی سنا ہے جو والدین دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، یا اللہ ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ان کے بچوں نے ان کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، یا اللہ ہم میں سے جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں یا اللہ آپ ان کو اطلاع پہنچا دیجئے ان کے بچوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا، یا اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ بابا شہید کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ والدہ مرحومہ کی گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں جن کے والدین جا چکے ہیں، جن کے دادا دادی جا چکے ہیں، جن کے نانا نانی جا چکے ہیں، پھپھا ماموں خالو، یا اللہ سب رشتہ داروں کو تو جانتا ہے، یا اللہ ان سب کو معاف فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما،
या अल्लाह उनको कब्रों में राहत नसीब फरमा, या अल्लाह उनको कब्रों में आराम नसीब फरमा, या अल्लाह उनसे कब्रों का आदाब दूर फरमा, या अल्लाह जितने वालिदैन जिंदा हैं या अल्लाह हमें उनका फरमा बरदार बना, या अल्लाह हमें उनका फरमा बरदार बना, या अल्लाह औलादे नाफरमान हो चुके हैं उनको ताबे फरमान बना, या अल्लाह औलादे नाफरमान हो चुकी हैं उनको ताबे फरमान बना, या अल्लाह जो बेटियां बेपर्द हो चुकी हैं उनको बापर्द बना, या अल्लाह जो बेटियां बहनें बेहया हो चुकी हैं या अल्लाह उनको हयादार बना, या अल्लाह जो बहनें बेटियां रिश्तों की वजह से परेशान हैं या अल्लाह इज्जतों की हिफाजत करना चाहती हैं या अल्लाह उनको नेक साले रिश्ते नसीब फरमा, या अल्लाह उनको नेक साले रिश्ते नसीब फरमा, या अल्लाह जो बेटे या अल्लाह रिश्तों की वजह से परेशान हैं या अल्लाह उनको नेक साले रिश्ते नसीब फरमा, या अल्लाह जो बेरोजगारी की वजह से परेशान हैं या अल्लाह बेरोजगारी और फकीरी या अल्लाह कुफर तक ले जाती है या अल्लाह हमने कभी तेरे अलावा किसी के सामने हाथों को नहीं उठाया या अल्लाह अपनी दरबार के अलावा किसी का मोहताज ना बनाना, या अल्लाह इन उठते हुए हाथों की लाज रखना, या अल्लाह हम तेरे ही दरबार के फकीर हैं या अल्लाह हम तेरे ही दरबार के फकीर हैं या अल्लाह हम तुझी से मुरादें मांग रहे हैं या अल्लाह हम तुझी से हाजतें मांग रहे हैं या अल्लाह हम फकीरों की झोलियों को खाली ना लुटा, या अल्लाह हम फकीरों की झोलियों को खाली ना लुटा, या अल्लाह हम फकीरों की झोलियों को भर दे, या अल्लाह तेरी वो जात है या अल्लाह जिसके दरबार में अंबिया भी फकीर हैं या अल्लाह हम तो बहुत अदना बंदे हैं या अल्लाह हम सब तेरी रहमत के मुहताज हैं या अल्लाह हम सब के ऊपर रहम फरमा, या अल्लाह इस मजलिस को जन्नतुल फिरदौस में बपा फरमा, या अल्लाह अगर हम में से कहने वाले में से और सब सुनने वालों में से यौम किताबत तकदीर में कोई जहन्नमी लिखा है या अल्लाह रमजान का महीना जा रहा है या अल्लाह उसको जहन्नुम से आज़ाद फरमा, या अल्लाह जहन्नुम से आज़ाद फरमा, या अल्लाह हम में से कोई जहन्नुमी लिखा है तो उसको जहन्नुम से आज़ाद फरमा, या अल्लाह रमजान खत्म होने से पहले पहले उसको जहन्नुम से आज़ाद फरमा, या अल्लाह हम सबको बीमारियों से महफूज फरमा, या अल्लाह हम सबको थानों से महफूज फरमा, या अल्लाह कोर्ट कचहरियों से महफूज फरमा, या अल्लाह कारपोरेशनों से महफूज फरमा, या अल्लाह हस्पतालों से महफूज फरमा, या अल्लाह हस्पतालों से महफूज फरमा, या अल्लाह पागलखानों से महफूज फरमा, या अल्लाह जो जालिम औलाद अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में छोड़ाती है उसकी इस्लाह फरमा, या अल्लाह उसकी इस्लाह फरमा, या अल्लाह उनको तौफीक दे कि जिस तरह वालिदैन ने बचपन में उनकी नापाकी को साफ किया ये बूढ़े वालिदैन की नापाकी को साफ करें, या अल्लाह उनको ताबे फरमान बना, या अल्लाह नाव फरमान औलादों को ताबे फरमान बना, या अल्लाह हम सबको या अल्लाह अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बना, या अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बना, या अल्लाह हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना, या अल्लाह हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना, या अल्लाह हमारे बीवी बच्चों को हमारे आंखों की ठंडक बना, या अल्लाह जो भाई जैली और झूठे मुकदमात का शिकार हैं या अल्लाह उनको बरी फरमा, या अल्लाह उनको रिहा फरमा, या अल्लाह उनको आज़ाद फरमा, या अल्लाह मौत के वक़्त हमने तेरे नबी से सुना है या अल्लाह शैतान बड़े बड़े नेक लोगों को उचक लेता है, या अल्लाह मौत की घड़ियों में शैतान लईन के शर और फितने से महफूज फरमा, या अल्लाह मौत फरमा, या अल्लाह मौत आसान फरमा, या अल्लाह मौत के वक़्त इब्लीस के फितनों से महफूज फरमा, या अल्लाह मौत आसान फरमा, या अल्लाह तेरे आगे एक दरखास्त है या अल्लाह तेरी बारगाह में कोई कमी नहीं आ जाती, या अल्लाह मौत ऐसी हालत में नसीब फरमाना कि हम इबादत के किसी काम में लगे हों, या अल्लाह या रकू की हालत हो, या अल्लाह या सजदे की हालत हो, या अल्लाह या इहराम की हालत हो, या अल्लाह या उम्रे
کی حالت ہو یا اللہ، یا ذکر کی حالت ہو یا اللہ، یا قرآن پڑھنے کی حالت ہو یا اللہ، ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما یا اللہ، عبادت کے اندر موت نصیب فرما یا اللہ، عبادت کے اندر موت نصیب فرما یا اللہ، روزے کی حالت میں موت نصیب فرما یا اللہ، تجھ سے صرف یہ مانگ رہے ہیں کہ اپنی عبادت میں سے کسی عمل کے اوپر موت نصیب فرما یا اللہ، موت کے وقت زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ نصیب فرما یا اللہ، موت کے وقت لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری فرما یا اللہ، پھر موت کو سہل اور آسان بنا یا اللہ، اس حدیث کی طرح بنانا کہ جیسے مومن کی روح مشکیزے میں سے پانی کی طرح نکل جاتی ہے یا اللہ، اس طرح بغیر غم کے موت دینا یا اللہ، آسانی والی موت دینا یا اللہ، موت کے بعد پھر قبر کی وحشتوں سے بچانا یا اللہ، قبر کا جو وہ پہلا حملہ ہے یا اللہ، خوف کا، دہشت کا یا اللہ، آپ کے نبی نے کہا ہے کہ مردہ اٹھتا ہے تو قدموں کی آہٹوں کو سنتا ہے یا اللہ، اس گھڑی کی شدت سے بچانا یا اللہ، اس وقت کی تنہائی سے بچانا یا اللہ، منکر نکیر کی اس وقت کی وحشت سے بچانا یا اللہ، اس وقت کی دہشت سے بچانا یا اللہ، ان کے سوالوں پہ ثابت قدم فرمانا یا اللہ، ان کے سوالوں پہ ثابت قدم فرمانا یا اللہ، پھر قبر کو کشادہ فرمانا یا اللہ، قبر کو روشن فرمانا یا اللہ، قبر کو آسان فرمانا یا اللہ، قبر کو سہل فرمانا یا اللہ، قبر کے اندر سورہ ملک کا ساتھ نصیب فرمانا یا اللہ، قبر کے اندر سورہ ملک کا ساتھ نصیب فرمانا یا اللہ، قبر کے اندر قرآن کا ساتھ نصیب فرمانا یا اللہ، قبر کے اندر صدقے کا ساتھ نصیب فرمانا یا اللہ، قبر کے اندر اعمال صالحہ کا ساتھ نصیب فرمانا یا اللہ، قبر کے اندر اتنے اعمال ساتھ رکھنا کہ قیامت تک کا وقت آسانی سے گزر جائے یا اللہ، قیامت تک کا وقت قبر میں آسانی سے گزر جائے یا اللہ، پھر جب حشر قائم ہو یا اللہ، وہ دن بھی آسان فرمانا یا اللہ، اس دن عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا یا اللہ، اس دن عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا یا اللہ، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے یا اللہ، جس نبی کا کلمہ ہے کل قیامت کے دن جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے یا اللہ، ان کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا یا اللہ، جس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں کل قیامت کے دن ان کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا یا اللہ، ان کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا یا اللہ، صحابہ کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا یا اللہ، ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا یا اللہ، سارے انبیاء یا اللہ، سارے رسول اللہ یا اللہ، سارے صحابہ یا اللہ، پورا خاندان کھڑا ہوگا یا اللہ، دنیا میں کسی کی بات صحیح نہیں جاتی یا اللہ، اس دن رب انسانوں کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا یا اللہ، اس دن رب انسانوں کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا یا اللہ، عرش کا سایہ نصیب فرمانا یا اللہ، نور کے منبر نصیب فرمانا یا اللہ، نور کے منبر نصیب فرمانا یا اللہ، حشر آسان فرمانا یا اللہ، ساقی کوثر کے ہاتھ سے عہد کوثر کا پانی نصیب فرمانا یا اللہ، کوثر کی نہر سے کوثر کا پانی نصیب فرمانا یا اللہ، ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمانا یا اللہ، انبیاء کے قدموں میں جگہ نصیب فرمانا یا اللہ، صلحاء کا ساتھ نصیب فرمانا یا اللہ، شہداء کا ساتھ نصیب فرمانا یا اللہ، وہاں پہ والدین کے ساتھ ملانا یا اللہ، اولادوں کے ساتھ ملانا یا اللہ، جنت میں کوئی غم نہ لگانا کہ بیٹا جہنم میں ہے یا اللہ، جنت کے اندر کوئی ایسا غم نہ آئے کہ باپ جہنم میں ہے یا اللہ، کوئی رشتہ دار جہنم میں یا اللہ، سینے میں ایسی کوئی کلک نہ آئے یا اللہ، ہمیں ہمارے رشتہ داروں کے ہمراہ جنت میں داخل فرمانا یا اللہ، جتنے رشتہ دار بیمار ہیں، جتنے بھائی بیمار ہیں، بہت سے ساتھیوں نے کہا نام لے کے یا اللہ، آپ تو ایک ایک کا نام جانتے ہیں یا اللہ، ان سب کی بیماریوں کو دور فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔